بتانا چاہتا ہوں پہلا سوال ہوگا من ربک تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال ہوگا ما دینک تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال ہونا چاہیے تھا من نبیک، تیسرا سوال ہونا چاہیے تھا من نبیک۔ ترنم تو ہو گیا شروع، کسی نے لکھا حضرت آپ کی تقریر میں ترنم میں اچھی لگتی تو اس سے پہلے میں شروع کر دیا تھا۔ اونچا بولیے، واپس سے بولیے سبحان اللہ۔ لوگوں میں عرض کرنا چاہتا تھا پہلا سوال ما رب کا تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ ہونا چاہیے تھا من نبیوں کا تو کس نبی کو مانتا ہے، کہیں تو عیسائی مت ہے، کہیں تو موسوی مت مانتا ہے، کہیں تو مرزائی غلامت قادیانی باطل من نبی کو مت مانتا ہے، تو بتا من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے۔ ایسا سوال تیسرا نہیں ہے، تیسرا سوال کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، گرامر کا نقطہ ہے بڑا اہم ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بول بندے اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، جب تو اللہ کو بھی مانتا تھا، دین کو بھی مانتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، تقریریں بھی کرتا تھا، مجلسیں بھی سجاتا تھا، عرب احتاری بھی رکھتا تھا، ہجری بھی باندھتا تھا، مدرسے بھی بناتا تھا، حفظ بھی کرتا تھا، علم بھی پھیلاتا تھا، بول اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ آپ غور کر لیجیے، بات بن جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتا چلے گا ہم کیوں کہتے ہیں کہ نبی کے بارے میں کیا کہو، یہی پہ پتا چلے گا سنی لوگوں علماء کرام ہم کو نبی 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 کیوں کراتے ہیں، نبی کا ادب کیوں سکھاتے ہیں، نبی کی محبت آپ کے دلوں میں کود کود کر کیوں بڑھتے ہیں، درود زیادہ کیوں پڑھاتے ہیں، مجلس رسول کیوں منواتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کیوں مناتے ہیں، تاکہ تمہارا رشتہ اپنے نبی سے بجلا ہو جائے، تم یہاں نبی 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 کرتے رہو گے، جب قبر میں پہنچ جاؤ گے تیسرا سوال ہوگا بول بندے اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ اب سوال یہ بھی نہیں کہ تو کیا کہتا ہے، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے یہ نہیں ہے، تقولو پہ کنتا داخل ہو گیا، ماضی استمراری بن گیا، پاسٹ کنٹینیوس بن گیا، سبحان اللہ پاسٹ کنٹینیوس بن گیا۔ سبحان اللہ۔ بول بندے جب تو مسجد میں چڑھتا تھا، لاؤڈ اسپیکر کے پاس آتا تھا، مائک کے پاس گلہ بھاڑ 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 کے تقریریں کرتا تھا، بول اس میرے محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بول بندے اس نبی کے اس شخص کے بارے میں کیا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ نے سنا نا بار بار کہ اس امت کی کتنی فرقے ہو جائیں گی، یہ تو سنا نا کتنے ہوں گے، 73۔ اب یہ 73 کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی نا، حضور نے فرمایا 73 میں ایک جنت میں جائے گا۔ اب ابھی پہچان نہیں ہو پائے گی، ابھی یہاں کا پہچان ہو جائے گی، سب کہتے ہم ہیں، سب کہتے ہم ہیں، سب کہتے میں جنتی جماعت، میں جنتی راستے پر ہوں، سب یہی کہتے ہیں میں بھی مسلمان، میں بھی نمازی، میں بھی قرآن پڑھتا ہوں۔ یہاں آئیڈینٹیفیکیشن کرنا بڑا دشوار ہوگا، لیکن آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے قبر میں تیسرا سوال، تیسرا سوال ہے، لوگوں یاد رکھ لینا، وہاں وہ تیسرا سوال یاد رکھ لینا۔ اگر اب بھی چاہتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن، میں دینا چاہتا ہوں، جلدی سے بولو سبحان اللہ۔ لوگوں جلدی سے سنو، جلدی سے سنو، اونچا بولو، دل سے نکالو سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں 73 فرقے ہو جائیں گے، جتنی فرقے دنیا میں سب مانتے ہیں، ہاں میرے آقا نے کہہ دیا 73 فرقے ہو جائیں گے، سب قرآن پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، سجدہ کرنے والے، علم پھیلانے والے، مدرسے بنانے والے، مسجدیں بنانے والے ہوں گے۔ ارے پہچانیں گے کیسے؟ میں نے عرض کیا آقا یہی حدیث بتاتی ہے کہ 73 ہوں گی، یہی حدیث فرماتی ہے 73 میں ایک ہی جنتی
ہوگی۔ اب جب یہاں تک بتا دیا آقا، اب اتنا بھی ہونا چاہیے تھا کہ کون سی جماعت ہے۔ اب اس کا بھی ایک جواب تو مل گیا، لیکن پوری وضاحت نہیں ہو پا رہی ہے۔ میرے آقا کو جب سوال ہوا آقا وہ کون سی جماعت ہے، میرے آقا نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب ہر کوئی دلیل دیتا میں بھی نبی کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر، ہر کوئی کہتا میں اب وہ بھی اہل سنت والجماعت لکھنے لگے۔ پہلے وہ نہیں لکھتے تھے، پہلے وہ نہیں لکھتے تھے، اب لکھنے لگے۔ اب کیسے پہچانو گے ان کو، اب کیسے پتہ چلے گا؟ لوگوں اب سیدھے سادے لوگ لٹل نالج والے لوگوں کا کیا بنے گا؟ ارے ہر کوئی کہتا میں قرآن سے چلتا ہوں، میں حدیث پہ چلتا ہوں، میں صحابہ کے طریقے پہ چلتا ہوں، لیکن اس سے بھی پوری وضاحت نہیں ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں جو حدیث کا ہے 73 ہوں گے، جو حدیث کا ہے 73 میں ایک جنتی 72 جہنمی، میرا یقین ہے اسی حدیث سے ثابت ہونا چاہیے۔ پختہ طریقے سے پکے اور یقین کے ساتھ پتہ چلنا چاہیے کہ کون سی جماعت، کون سا راستہ ہے جو جنتی راستہ ہے۔ سننا چاہتے ہیں؟ اے پیچھے والے ابھی بیدار نہیں ہوئے، میرے محبت سے بولو، آ جاؤ بیدار ہو جاؤ، دل کے کانوں سے سنو۔ یہی حدیث ثابت کرتی ہے کہ کون جنتی جماعت ہے۔ تو سنو، میں نے عرض کیا لوگوں، ہر کوئی ایماندار نبی نے فرمایا 73 ہوں گی۔ یہ آقا نے 1400 سال پہلے بتا دیا، تب 73 بنی نہیں تھی، تب بنی نہیں تھی۔ بولو بیدار ہو جاؤ لوگوں، تب بنی نہیں تھی۔ آقا نے فرمایا بن جائیں گی، بنے گی۔ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ابھی بٹی نہیں، بٹ جائے گی، بٹ جائے گی۔ تو نبی کے زمانے مبارک کے بعد بٹنا شروع ہو گئے۔ آقا کے زمانے میں نہیں بٹی تھی، بعد میں بٹنا شروع ہو گیا۔ ارے جو بات ابھی ہوئی نہیں، جو بات ابھی ہوئی نہیں، میرے نبی فرما رہے ہیں۔ اب یہ بھی واضح ہے یہ بات قرآن میں نہیں ہے۔ کوئی کہتا یہ جبریل نے لایا، کوئی کہتا یہ جبریل وہی لے کر کے آیا، قرآن ہے۔ ارے میرے آقا کے دیوانوں، قرآن میں بھی نہیں ہے۔ اب آقا نے فرما دیا بٹ جائے گی، تو لوگوں 100 200 300 400 500 600 800 1000 سال بعد بننا شروع ہو گئے۔ اب بولو جو بات ابھی ہوئی نہیں تھی نبی نے پہلے کہہ دی، اب بولو یہ غیب ہے کہ نہیں ہے؟ غیب کی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی جو ہوا نہیں، پہلے میرے آقا نے بتا دیا ہوں گی، ہوں گی۔ امت 73 میں بٹ جائے گی۔ اب جواب دے دو، آپ غور کرو گے، ایک طرف کہتے ہیں کہ ہو جائیں گی، سب کہتے ہیں 73 فرقے ہو جائیں گی، اور سب کہتے ہیں ہو جائیں گی، لیکن جب غیب رسول کی بات آتی ہے کہتے ہیں شرک ہے۔ جب رسول کی علم غیب کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں شرک ہے۔ ارے لوگوں، ایک طرف تو نبی کی غیب کی بات پر ایمان لاتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں جو علم غیب مانے وہ مشرک ہے۔ اب جواب دے دو، اس حدیث سے پتا چلا غیب کی خبر نبی نے بتائی، اور غیب ماننے والے سنی مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پتا چلا یہ حدیث بتاتی ہے جو رسول اللہ کے علم غیب کے ماننے والے وہی راستہ جنتی والا راستہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما گئے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرے رو۔ تو لوگوں جب قبر ہوگی تو تیسرا سوال کیا ہوگا؟ بول بندے اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟
تقریریں سب کرتے ہیں، تقریریں بہت کرتے ہیں، لیکن سنی عالم جب آتا ہے کہتا رب نے عالم غیب بنا دیا، رب نے نوری بشر بنا دیا، رب نے مالک کون و مقام بنا دیا۔ ادھر سے مولوی آتا ہے نبی میری طرح ہے، ادھر سے مولوی آتا ہے بے خبر ہے، ادھر سے آتا کہتا انسان ہم جیسا ہے۔ اسی چیز کا سوال ہوگا، بول کیا کہا کرتا تھا۔ ادھر سے سنی عالم آتا کہتا نبی زندہ ہے، بولو بولو نبی زندہ ہے۔ ادھر سے مولوی آتا ہے نبی معاذ اللہ مردہ ہے، ادھر سے مولانا آتا کہتا نبی دور و نزدیک کی سنتا ہے، ادھر سے آتا کہ نہیں سنتا ہے۔ اسی چیز کا سوال ہوگا۔ اب سوال کیوں ہوگا؟ وہ بھی مولوی یہ بھی مولوی، وہ بھی نمازی یہ بھی نمازی، وہ بھی مدرسہ چلاتا یہ بھی چلاتا، وہ بھی مفتی بنا یہ بھی مفتی بنا۔ اب لوگ پریشان ہیں کس کی مانیں گے، کس کی مانیں گے؟ تو آؤ، میرے نبی نے فرمایا لوگوں تمہیں میرے بارے میں قبر میں بہت زبردست امتحان لیا جائے گا، میرے بارے میں تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا، تو لوگوں اصل امتحان میرے نبی کی ذات کے بارے میں ہوگا۔ اسی لیے سنی علماء آپ کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیر طریقت سید محمد عارف شاہ صاحب، پیر طریقت سید محمد عارف شاہ صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیر طریقت محمد سید عارف صاحب، نعرہ تکبیر۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سیرت النبی کانفرنس، سیرت النبی کانفرنس۔ اب بیٹھ جائیں تمام لوگ۔ بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں ماشاءاللہ۔ بیٹھ جائیں۔ میرے طریقت قبلہ سید عارف صاحب تشریف لا رہے ہیں، خوش قسمتی ہیں اس جلسے میں ایسی مایہ ناز بزرگ شخصیات تشریف آور ہو رہے ہیں۔ آپ علماء مشائخ کی زیارتوں سے مشرف ہو رہے ہیں، ان علماء سے محبت، رسول اللہ سے محبت۔ بیٹھ جائیں تمام لوگ، آپ اپنی جگہ بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں اپنی جگہ۔ حضرت جہاں تشریف فرمائیں گے آپ ان کی چہرے کی زیارت کریں، بیٹھ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر طریقت سید محمد عارف شاہ صاحب، پیر طریقت سید محمد عارف شاہ صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، صلی اللہ علیہ یا رسول ماشاءاللہ۔ کتنا سعادت خوش نصیب ہوں میں، قبلہ کی موجودگی میں مجھے بار بار موقع ملتا ہے بیان کرنے کا، ان کی دعائیں ساتھ رہتی ہیں، برکتیں ہو جاتی ہیں، اللہ قبول کرے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لے، کہ رستے میں ہے زیادہ جا تھانے والے، صلی اللہ علیہ یا رسول
آپ ایک بار پھر میری تقریر سننے کے موڈ میں آ گئے؟ آپ زیارت بھی کرتے جائیے، بات بھی سنتے جائیے، پورا مجمع ایک مرتبہ محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ اللہ کا ذکر سبحان اللہ ہے، دل سے کرو، اللہ راضی ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اونچا۔ میں عرض کر رہا تھا جب قبر میں جائیں گے تو وہاں سوال کیا ہوگا؟ اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا؟ لوگ کہتے ہیں کہ نبی دور سے سنتے نہیں ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت کو مانتے، انہوں نے ہم کو سمجھایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ایک صاحب بولے کہ تم کہتے ہو نبی دور سے سنتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کون سنتا ہے؟ بولتا اللہ دور سے سنتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو شرک ہو گیا۔ بے شک کیا بات ہے؟ کہا کیوں؟ یہ بھی شرک نہیں اور کیا؟ اللہ تو دور سے سنتا ہی نہیں ہے، اللہ دور سے سنتا ہی نہیں ہے۔ اسلام کا عقیدہ ہی نہیں کہ اللہ دور سے سنتا، وہ صرف نزدیک سے سنتا ہے۔ ہمارے نبی دور سے بھی سنتے ہیں، نزدیک سے بھی سنتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عقیدے کے امام ہیں۔ دور سے اس لیے نہیں سنتا ہے کہ اللہ فرماتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شہرک سے بھی قریب ہوں۔ اور اللہ کا جسم نہیں ہے، جسم کبھی دور ہوتا کبھی نزدیک ہوتا۔ کیا بات ہے؟ فینٹاسٹک۔ اللہ کا جسم نہیں، جسم کبھی دور ہے کبھی نزدیک ہے۔ ہمارا نبی نورانی جسم ہے، جسم ہے نبی کا، اس لیے کبھی دور ہے کبھی نزدیک ہے۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ نے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ بولا اچھا اگر یہ نزدیک بھی ہے دور بھی تو نزدیک ہو کے نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ میں نے کہا نادان کتنی جلدی نظر آ جائے گا۔ ہوا 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 آکسیجن تمہاری جان ہے، یہ ہوا تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے، یہ نبی ہماری جان نہیں، یہ ہوا کی بھی جان ہے۔ یہ مصطفیٰ ہوا کی بھی جان ہے۔ جب جان ہے تب جان، جب جان ہے تب ہوا ہے، جب آکسیجن ہے تب ہم زندہ ہیں۔ ارے ہوا نظر نہیں آتی ہے تو رسول اللہ جلدی سے نظر کیسے آ جائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو لوگوں قبر میں جا کے سوال کیا ہوگا؟ کیا کہا کرتے تھے؟ اور اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ اسی لیے سنی علماء نبی کا ادب سکھاتے ہیں۔ لوگوں خبردار، اصل امتحان نبی کی ذات کا ہے، نبی کے علم کے عقیدے میں صحیح رہو، ادب رسول کرتے رہو، تعظیم رسول کرتے رہو، حب نبی کرتے رہو، کیونکہ قبر میں اصل امتحان نبی کی ذات کا ہوگا۔ جب اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آگے کامیابیاں ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ رضا خان محدث اعظم انہوں نے کیا فرمایا؟ مفتی اعظم ہیں وہ فرماتے میرا دین و ایمان، بات دیکھو کتنی پیاری ہے، فرماتے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، آقا میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تمہاری جانب اشارہ کروں میں۔ قبر میں جا کے جب امتحان ہوگا، میرے دین کا ہوگا، ایمان کا ہوگا، عقل عقیدے کا ہوگا، یقین کا ہوگا، تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ جب نذیرین قبر میں سوال کریں گے تو میں کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا کہہ دوں گا کہ میرا دین ایمان فرشتے جو پوچھیں، آقا میں جواب نہیں دوں گا، پھر کیا کروں گا؟ بولو محبت سے بولو۔ آقا کچھ نہیں کروں گا، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔
آپ توجہ سے ہیں؟ آقا قبر کو ذہنوں میں قبر کو لے آؤ. جب نکی کے سوال کر رہے ہوں گے بول تیرا رب کون ہے, بول تیرا اسلام دین کیا ہے. اب سوال یہ ہوگا اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. آقا کا چہرہ کھلا ہوگا, نورانی چہرہ سبحان اللہ نظر آ رہا ہوگا. عاشقان رسول جو دنیا میں نبی نبی بولتے رہے, اونچا اونچا سبحان اللہ بولو, جو نبی کا نعرہ لگاتے رہے, کسی کی جائیدی دے ہم کیوں منائیں, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ, اللہ اکبر سبحان اللہ. جب نبی کی بولی بولتے رہے, نبی کی نعت پڑھتے رہے, درود رسول پڑھتے رہے, اطاعت نبی کرتے رہے, قبر میں جا کے کیا کروں گا تمہاری عقیدہ دیکھو. اب عقیدہ دیکھو, یہی ہمارے عقیدے کے امام ہیں مصطفیٰ رضا, ان کو اس لیے پیش کر رہے ہیں, انہوں نے ہمارے عقیدے کو سمجھایا ہے کہ تمہاری ہی جانب اشارہ کروں گا. کیا کہوں گا, اے وکیل مجھ سے کیا پوچھتے ہو, میرا ایمان بھی نبی ہے, میرا دین بھی نبی ہے, میرا قرآن بھی نبی ہے, میرا اسلام بھی نبی ہے, میرا عقیدہ بھی نبی ہے, میری زندگی بھی نبی ہے. خدا کی قسم میرا سب کچھ نبی ہے, میرا سب کچھ نبی. تو جامی نے کہہ دیا تو یہ تسکین دل, صبر و کرائے من, تو یہ تسکین دل, آرام جا صبر و کرائے من. یا رسول اللہ رخ پر نور بن باب کرارم, یا رسول اللہ. ایک اور جگہ ارشاد فرماتے مولانا جامی, یا رسول اب تہی باب السلام روزہ قبلہ من کعبہ من دین من ایمان من. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں یہ مولوی بریلوی باتیں بولتے ہیں, یہ بریلوی نہیں ہے, یہ جامی کی باتیں ہیں, یہ جامی کی باتیں ہیں, ان کی ترجمانی بریلی سے ہو رہے, اسی لیے ہم بریلوی ہیں. بولو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, سیرت النبی کانفرنس, علماء اہل سنت. یہ بریلوی باتیں نہیں, یہ علمدار کی باتیں ہیں, شیخ العالم کی باتیں ہیں. بولو بولو سبحان اللہ بولو. اعلیٰ حضرت 200 سال پہلے کے اعلیٰ علمدار شیخ العالم شیخ نورالدین نورانی 700 سال پہلے کے کشمیری بزرگ ہیں, شیخ العالم ہے. اللہ کے نبی نے علمدار کا لقب دے دیا, علم اٹھانے والا علمدار ہے کشمیریوں کا. انہوں نے بھی کیا کہہ دیا, کشمیری میں عرض کروں, فرماتے پیر پیر لفظ ہے دس پیغمبرس یسن دورس رحمت جاری, پیر پیر لفظ ہے دس پیغمبرس یسن دورس رحمت جاری, کال یہ حق لگی. یہی بات جو اعلیٰ حضرت نے فرمائی, جو مصطفیٰ رضا خان نے فرمائی, جو جامی نے فرمائی, اسی کو میں کشمیری میں عرض کر رہا ہوں. 700 سال پہلے کے ولی کامل ہے. فرماتے حق لگی روز محشرس, یعنی جب قیامت ہوگی اس میں کیا ہوگا. شیخ العالم فرماتے ہیں قال حق لگی روز محشرس تسکن امیدوار آسین آسن سوری, یعنی سب امیدیں ٹوٹ جائیں گی, بس نبی کے شفاعت کی امید ہوگی. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, غلط فہمی کا شکار مت ہو جانا لوگوں. بریلوی نام کہہ کے یہ لوگ کہتے ہیں نیا مسلک ہے, مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ لگاتے ہیں. ارے نادان, ہم نے کبھی مذہب اعلیٰ حضرت نہیں بولا, مسلک اعلیٰ حضرت بولا. علماء بیٹھے معاف کریں گے, ہم نے ہمارے جلسے میں کبھی مذہب اعلیٰ حضرت نعرہ نہیں لگتا. کبھی سنا تم نے؟ نہیں. یہ کیا سنا؟ مذہب ہمارا حنفی ہے, بس مذہب ابو حنیفہ ہے, مذہب اعلیٰ حضرت نہیں ہے. کسی کتاب میں آپ مسلک ابو حنیفہ نہیں دیکھیں گے, مذہب ابو حنیفہ دیکھیں گے. اور کسی کتاب میں مذہب اعلیٰ حضرت نہیں دیکھیں گے, مسلک اعلیٰ حضرت دیکھیں گے. اب آپ کہیں گے مذہب اور مسلک میں کیا فرق ہے؟ مذہب ہمارے فقہ کے امام ابو حنیفہ ہے, وہی امام اعلیٰ حضرت کے بھی ہے فقہ میں.
لیکن عقیدے کے بارے میں لوگوں نے گڑبڑی مچائی ہے. اب اسی حنفیت میں گھس کر کے لوگ بولتے ہیں ہم حنفی ہیں، لیکن درود حضور ہی کو شرک بولتے ہیں. ہم حنفی مذہب مانتے ہیں لیکن ختم شریف کو نہیں مانتے ہیں. ہم حنفی ہیں لیکن زیارات کی مخالفت کرتے ہیں. ہم حنفی ہیں لیکن یا رسول اللہ کہنا شرک کہتے ہیں. اب صحیح حنفیت کی پہچان بن گئی مسلک اعلیٰ. مسلک کے معنی راستہ ہے. اونچا بولے سبحان اللہ. مسلک کے معنی راستہ ہے. مذہب الگ چیز ہے، مسلک الگ چیز ہے. مسلک راستہ ہے. اب ہم مسلک کیوں بولتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کے راستے سے ابو حنیفہ تک جانا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ. تو لوگ جب علمدار کشمیر 700 سال پہلے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قال یہ حق لگی روز محشر، جب قیامت ہوگی تو سہری امیدوار آسم سہری یعنی سب نبی کی امید لیے بیٹھے ہوں گے. اب یہاں سے ایک اور بات جلدی سے لے لو، کوئی وہاں یا اللہ نہیں کہے گا. بڑی پیاری بات ہے، یا اللہ کہنے کی وہاں گنجائش نہیں ہوگی قیامت میں، کچھ نہیں. یہ یا اللہ یہی چلے گا. معاف کرنا، اللہ معاف کرے. وہاں یا اللہ کی بولی بولنا ہی نہیں ہے، وہاں بولنا ہی نہیں ہے. وہاں یا رسول اللہ کی بولی چلے گی. قسم خدا کی وہاں یا رسول اللہ کی بولی چلے گی. وہاں یا اللہ پڑھنے والے نہیں ہوں گے. ارے اللہ 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 پڑھیں گے نہیں، سب گنہگار یا رسول اللہ کہیں گے. سنیے مبارک ہو، سنیے مبارک ہو. شاید وہ بھی پکاریں گے وہاں، کام نہیں آئے گا، لیکن تمہیں مبارک ہو. علماء یہی سے پڑھا کے تمہیں لے جا رہے ہیں. ارے با خدا میں پڑھنے جا رہا تھا، علماء بھی رہبری فرما رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے سمجھایا. آج میں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر سبحان اللہ. سبحان تن پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح. کیا بات ہے، سبحان اللہ. عنایت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نصیحت کرتے ہیں، نصیحت کے طور پر کہتے ہیں. اور تم پر، تم سمجھتے تم کون؟ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح. اور نجدی کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہے. تو لوگوں میں عرض کر رہا تھا، شیخ العالم بھی فرماتے ہیں قیامت میں نبی کی امید ہوگی، آقا کی امید میں لوگ در در جا رہے ہوں گے. جب اعلیٰ نے 700 سال فرماتے ہیں تو لوگ آج علمدار کے نام پر مدرسے کھولتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نبی سے مانگنا شرک ہے. تو بریلی کی سرزمین پہ اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے، کہا لوگوں علمدار کے نام پر مدرسے کھولیں گے، شاہ حمدان کے نام پہ سکول کھولیں گے دھوکہ دینے کے لیے. اگر صحیح پہچان کروانی ہے ولیوں کا ماننے والا کون ہے، آج پہچان کروانی ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لے کے پتا چلے گا علمدار کا ماننے والا ہے کہ نہیں ہے. سبحان اللہ.
تو اعلیٰ حضرت نے کیا پھر فرمایا؟ 700 سال پہلے فرمایا خوف نہ رکھ رضا ذرا تم تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ تو لوگوں یہ اس لیے میں نے تمہیداً بڑھا دیا کہ لوگ کہتے ہیں یہ صرف نبی نبی کی کیوں بولتے ہیں، تو میں نے بتا دیا یہ نبی نبی ہم کیوں بولتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ قبر کے تیسرے سوال پہ پتہ چلے گا، پھر قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ بے شک جب کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی میرے نبی سجدہ فرمائیں گے، سجدہ فرمائیں گے۔ اللہ نہیں فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سجدے کا دن نہیں ہے، آج جزا کا دن ہے، آج عمل کا دن نہیں ہے، ایسا نہیں فرمائے گا رب، بلکہ کہہ دے گا میرے نبی ارفع راسک، سبحان اللہ، ارفع راسک، اپنا سر تو اٹھا۔ کیا بات ہے، منظر کیا ہوگا سبحان اللہ، وہ ہم بیان نہیں کر پائیں گے، لیکن اتنا ضرور ہے میرے آقا فرماتے میں رب کے پاس رب کے سامنے سجدہ کر دوں گا۔ اب سجدہ ہوگا، اللہ فرمائے گا میرے حبیب ارفع راسک، اپنا سر تو اٹھا۔ اب یہاں عارفین باللہ کیا فرماتے ہیں کہ سر اٹھوانے کی کیا ضرورت، ایسے ہی کہہ دیتے کہ مانگ کیا چاہیے دے دوں گا، نہیں، سر کیوں اٹھوا رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا میرے حبیب رب ذوالجلال فرمائے گا میرے حبیب ارفع راسک، سر تو اٹھا، چہرہ تو دکھا۔ سبحان اللہ، عارفین باللہ فرماتے ہیں، صوفی فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا میں، کیونکہ عالمانہ ترجمہ تو ظاہر کا ہوتا، عارفانہ اندر والا ہوتا بے شک بے شک، واہ، کیا بات ہے، اللہ فرمائے گا میرے بیوی ارفع راسک، سر تو اٹھا، چہرہ تو دکھا، چہرہ دکھانے کے بعد سل مانگ تو اٹھا، جو مانگے گا دے دوں گا۔ سبحان اللہ، شفی سفارش کر، کس کی سفارش کرنی ہے تو شفا، تیری سفارش بھی قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اب یہاں ایک بات اب جلدی سے سنیے، وقت سمٹتا جا رہا میرا، اونچا بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ اگر کسی جگہ آپ جا رہے ہیں، کسی کی سفارش کر رہے ہیں، کسی آفس میں جانا ہے، آپ کا کوئی خاص آدمی لائن میں بیٹھا ہے، آپ سیدھے اندر جاتے کیونکہ جس کے پاس جانا ہے وہ تیرا اپنا آدمی ہے، تجھے کوئی رکانے والا نہیں، تم سیدھے اندر جاؤ گے۔ اندر جا کے آفیسر یا کوئی ڈی سی ہو، کوئی بھی ہو، آپ کہیں گے جناب میرا ایک خاص بندہ لائن میں کھڑا ہے، اس کو اندر چھوڑنا تھا، اس کو کہیں گے ہم سفارش۔ کیا سفارش، اب یہ سفارش کیسی ہوتی ہے؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جا اس کو اپنے ساتھ لے آ، لیکن جب کوئی معظم شخص سفارش کر رہا ہوگا، اس کا آفیسر جب کہ قبلہ ہمارے معزز شخصیات اندر جائیں گے تو ڈی سی اس معزز شخصیت کو اس کو ہاتھ پکڑوا کے اندر لانے کو نہیں کہے گا، ارے حضرت آپ تشریف رکھیں، ارے حضرت آپ تشریف رکھیں، آپ تو ہمارے تاج ہے، آپ بیٹھے میں بلواتا ہوں۔ بیل بجا کے چپراسی کو بلائے گا، سنگری کو بلاؤ، جناب فلانی بندے کو لے آؤ، اس کو کرسی پر بٹھائے گا آرام سے، اس کو ان کو نہیں بھیجے گا کہ آپ جاؤ ان کو لے آؤ، یہی طریقہ ہے۔ لیکن اب قیامت کا معاملہ، وہاں جب میرے آقا گنہگاروں کی سفارش کے لیے رب کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرمائے گا نبی تم بیٹھے میں نکلوا دیتا ہوں، گنہگاروں کو جہنم سے میں نکلواتا ہوں، یہ نہیں فرمائے گا، بلکہ رب فرمائے گا میرے ابھی خود جا، سبحان اللہ، خود نکال، سبحان اللہ، خود جا خود نکال۔ میں نے عرض کیا مولا سفارش جب معظم مکرم اعلیٰ افضل اشرف کوئی شخص کرتا ہے، اس کو بھیجتے نہیں کروانے کے لیے، کسی اور کو اس کے لیے بھیجتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، لیکن میرے آقا میرے نبی اس نبی کو کیوں بھیجتے ہو؟ اور میرے نبی تم خود جاؤ،
نکال نکال. اللہ تبارک و تعالی عالم تصور میں یہی جواب ملے گا. اے میرے حبیب اس لیے میں تمہیں کو بھیجتا ہوں. میں خود بھی نکلوا دیتا, میں جبرائیل کو بھیج سکتا, میں خود بلاتا, وہ جہنمی نکل جاتے, جنت میں پہنچ جاتے. لیکن اگر میں نکلواتا جبرائیل کے ذریعے سے, کسی اور کے ذریعے سے, تو جہنمی سمجھتے ہمارا عذاب ختم ہو گیا, کوئی عمل کام آ گیا, یا جہنم کی میعاد ختم ہو گئی, اس لیے نکال دیا جاتا. اے نبی نبی نبی, پھر تمہاری سفارش کا کیا مطلب ہے؟ خود جا ان گنہگاروں کو چہرہ دکھا, سبحان اللہ. گنہگاروں کو چہرہ دکھا, کہہ دو نکل جاؤ نکل جاؤ, تاکہ وہ جہنمی گنہگار سمجھیں گے ہمیں عمل نہیں نکال رہا ہے, ہمیں کوئی نہیں نکال رہا. یہ نبی شبی ہمیں جنت سے نکال, جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیرت النبی کانفرنس, علماء اہل سنت. تو اقبال نے کہہ دیا تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد. تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ سجائے خدا اور بسائے محمد. میرے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا تجھ سے جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہے. نادان تو دنیا میں کہتا رہا نبی کچھ نہیں کریں گے, نبی کچھ نہیں کریں گے. قیامت میں پتہ چلے گا کریں گے کہ نہیں کریں گے. اعلیٰ حضرت نے پہچان کروائی, اسی لیے سنیے سنو, اے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہے. ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. کشمیری ایسانوں کہ میں پڑھتا جاؤں آپ سمجھ نہیں کوئی. نکرزم دستگیری روز محشر, آقا میرا ہاتھ تھام لینا. نکرزم دستگیری روز محشر. اب یہ شعر میں ایک ہی مصرع پڑھا کیونکہ اعلیٰ حضرت یاد آ گئے. کون سی جگہ ہے خدا کی قسم میرے آقا کی سیرت اور صورت کا جہاں اعلیٰ حضرت یاد نہ آ جائے. فرماتے میں مجرم ہوں آقا, سبحان اللہ, مجھے ساتھ لے. اعلیٰ حضرت اتنے بڑے عاشق, ایک لمحہ بھی سنت کے خلاف نہیں. ہر خیال خیال نبی ہے, ہر بات بات نبی ہے, ہر کلام کلام نبی ہے, ہر فکر فکر نبی ہے, ہر ذکر ذکر نبی ہے. پھر بھی کہتے ہیں میں مجرم ہوں آقا. لگاتار کرو, ہم نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں, پھر بھی عاجزی نہیں کرتے کہ ہم گنہگار. کم از کم اتنا کہا کرو کہ ہم گنہگار ہیں, شاید یہ عاجزی کرنا تیری ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا. اعلیٰ حضرت عرض کرتے آقا جب مجرم کو لیا جاتا ہے نا, سمجھ آئے, اس کو تھانے میں لے جاؤ, پولیس والے جانتے ہیں کہ مجرم ہے. ایک ادھر سے آتا ڈنڈا مارتا ہے, ایک ادھر سے آتا لات مارتا ہے, ایک ادھر سے آتا مکہ مارتا ہے. بدبخت وہ ہے, چور ہے, یہ جو بھی آگے آتا مارتا رہتا ہے, وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. میں تو مجرم صحیح, لیکن اتنے لوگ مجھے مارتے کیوں ہے؟ لیکن اگر کسی منسٹر صاحب, MLA صاحب نے اس مجرم کا ہاتھ پکڑ لیا, اپنے ساتھ تھانے پہ لے گئے, مجرم تو وہ ضرور ہے, اس میں شک نہیں, لیکن کس پولیس مین کی مجال ہے کہ اشارہ کرے اس کی طرف, کس کی مجال ہے کہ اشارہ کرے. مجرم تو وہ ضرور ہے, لیکن تھانے, آفس,
عدالت تک پہنچانے میں کسی کی مجال نہیں کہ ہاتھ لگائے، کیونکہ منسٹر کے ہاتھ میں ہاتھ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسی تناظر میں کہہ دیا میں مجرم ہوا کا ساتھ لے لے، آقا میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لے، کہ راستے میں جا بجا کھانے والے، آقا بہت عذاب کرنے والے ہیں، مجھے پکڑنے والے ہیں، مجھے دبانے والے ہیں، مجھے تکلیفیں پہنچانے والے ہیں، لیکن آقا یہ راستے میں تھانے والے مجھے مارنے والے ہیں، لیکن مہربانی کرنا اس احمد رضا کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے جانا، کسی کی مجال نہیں ہوگی میری طرف ہاتھ اٹھا کے دیکھ لیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت سیرت النبی پھر سے عرض کریں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں جا بجا کھانے والے، چمک دل سے باتیں سدبانے والے، میرا دودھ چمکا دے چمکانے والے۔ ہم نے بھی ہاتھ پکڑیں تو کیا معاملہ ہوگا؟ کیا معاملہ ہوگا؟ ہاں میں ادھر جا رہا، میں عرض کروں گا۔ ہاں عنایت ہوتی ہے، لوگ بھی میرا سن رہے ہیں مجھ حقیر گنہگار کا، اور بڑی توجہ سے سن رہے ہیں کہ کہاں پہنچ گئے، کیا کہہ رہے ہیں۔ تو لوگوں جب نبی ہاتھ پکڑیں گے تو کیا معاملہ ہوگا؟ مجھے مالک بن دینار یاد آ گئے، جب ایک دن اس کو ایک مجوسی کے ساتھ مقابلہ ہو گیا، یہ ادھر سے دلائل دیتے تھے، وہ ادھر سے دلائل دیا کرتے تھے، وہ نار آگ پرستی کے بارے میں، یہ خدا پرستی کے بارے میں، یہ سلسلہ لمبا چلا۔ ایک دن وہ مجوسی تنگ آ کے آیا، او مالک بن دینار آپ ہر دن ممبر پر چڑھ کے میری مخالفت کرتا ہے، اس طرح نہیں چلے گا، آپ میدان میں اتریں گے، آج ہم مناظرہ نہیں مباہلہ کریں گے۔ کیا مباہلہ؟ کہا میں آگ جلاؤں، آپ بھی ہاتھ ڈالو، میں بھی ہاتھ ڈالوں، جس کا ہاتھ چلے گا وہ جھوٹا ہے، وہ کبھی زبان نہیں کھولے گا، اس کی زبان ہمیشہ پھر بند رہے گی، اس کو اجازت نہیں ہوگی دوسرے کے خلاف بولنا۔ کہا ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ یقین والے تھے مالک بن دینار۔ آگ جلائی گئی، مالک بن دینار اور مجوسی آگے آگ کے نزدیک، انہوں نے مالک بن دینار کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ڈالو۔ جب دونوں نے ہاتھ ڈالا، گھنٹوں آگ جلتی رہی، دونوں ہاتھوں میں سے کسی ہاتھ کو آگ اثر ہی نہیں کر رہی ہے۔ اب گھنٹوں بعد ہاتھ نکال دیا، مجوسی کا جو مقصد تھا وہ نکل گیا۔ کہا دیکھ مالک بن دینار، خامخواہ تو میری مخالفت کرتا ہے، اب میں بھی سچا تو بھی سچا، آج کے بعد نہ تو میری مخالفت کرے گا نہ میں تیری کروں گا، چل تو اپنا کام کر میں۔ لیکن مالک بن دینار اللہ کے ولی تھے، بڑے متحیر سے ہو گئے، متعجب سے ہو گئے، خیال ادھر گیا ہی نہیں ہے، سوچ میں پڑ گئے، گھر پہنچے اسی فکر میں لگے رہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آواز خط بھی آئی، اے مالک بن دینار یہ مجوسی بڑا چالاک ہے، اس نے اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں پہلے رکھ لیا، پھر آگ میں ڈالا، میں اس کے ہاتھ کو دیکھتا یا تیرے ہاتھ کو دیکھتا؟ اس کو کہو تو الگ ڈال، میں الگ ڈالوں۔ مالک بن دینار چوک گئے، جلدی بھاگ گئے، اے مجوسی نکلا، سبحان اللہ، میرا ذہن ادھر نہیں گیا، آجا آگ جلا۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا آگ میں ہاتھ ڈالنا، کہا ڈالا تو، کہا الگ الگ ڈالنا ہے، ابھی تم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اس لیے نہیں جلا، آگ ڈال۔ اس نے کہا میں بھی اتنا پاگل تھوڑی ہوں کہ اپنا ہاتھ جلا دوں گا، مجھے بھی پتا تھا تیرے ساتھ ملوں گا، جلے گا نہیں۔ ارے جب نبی ہاتھ پکڑ لیں گے تو کیا معاملہ ہوگا، جب نبی ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے تو کیا معاملہ ہوگا۔ تو عاشق نے کیا کہہ دیا کشمیری میں، یا رسول اللہ میں کر جان دستگیری روز محشر، بولو پورا مجمع دل سے آواز نکالے، یا رسول اللہ۔
عاشق دیوانے بیٹھے ہیں. تکبیر اللہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ رسالت مسلک اہل سنت نگر زن دستگیری روز محشر آقا رگد محکم بچوس دامان چونی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ تیری چیز گت کرم آفتاب رویس دور بیٹھے بیٹھے آقا میں تیرے چہرے کا پروانہ بنا ہوا